جن ہمارے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں سے فساد پھیلتا ہو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہماری زبان سے نکلے ہوئے جن لفظوں سے فساد پھیلتا ہو وہ لفظ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ مت بولو. ایک تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، دوسرا اس سے انتشار اور افتراق پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کی تعمیر ہونے لگی تو حضور جب کعبہ تعمیر ہونے لگا سرکار کے دور اقدس میں اعلان نبوت سے پہلے، تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ حتیم جو تھا یہ پہلے کعبے کا حصہ تھا، لیکن اہل مکہ نے جب تعمیر کرنا چاہا تو اس وقت بھی حضور کی اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کعبہ شریف کی تعمیر میں صرف 5 مال لگائیں گے، ستھرا. ان کے پاس مال تھوڑا تھا تو انہوں نے کہا چلو حتیم کو باہر نکال دیتے ہیں، کعبہ تھوڑا چھوٹا کر دیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے ان اہل مکہ کے فتنے کا ڈر نہ ہو تو میں کعبۃ اللہ کو دوبارہ ابراہیم کی بنیادوں پہ بنا دوں. لیکن چونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ فتنہ بپا کریں گے، لہذا میں کعبے کو اسی جگہ پہ یوں ہی رکھتا ہوں تاکہ انتشار نہ ہو. یہاں ایک تو یہ بات ہے اور دوسری حکمت شاید سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان غریب امتیوں کے لیے بھی رکھی ہو. سبحان اللہ کہیے نا. کیوں بھائی؟ ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک بندے کا جی چاہتا ہے نا کہ کعبے کے اندر میں نماز پڑھوں، کعبے کے اندر جاؤں، کعبے کے اندر جاؤں. تو ہر بندے کا کعبے کے اندر جانا یہ تو محال ہے، کیسے جائے؟ گویا یہ حتیم باہر ہی رکھا گیا. سرکار نے فرمایا میرے امتیوں پریشان نہ ہو، جو حتیم میں نماز پڑھے گا یوں سمجھو اس نے کعبے کے اندر ہی نماز پڑھی ہے. تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ لفظ جو انتشار کا سبب ہو، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہو، اس لفظ کو زبان سے نہ نکالو. پھر وہ ہستیاں جنہیں رب نے شان عطا فرمائی ہیں، اگر ان کے بارے میں تمہارے منہ سے نکلا ہوا لفظ دوسرے لوگوں کے ہاں تنقیص شان کا سبب بنتا ہے، وہ لفظ بولنے والا ذمہ دار ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا توجہ سے اور غور سے سنیں. بالخصوص جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، آپ یقین فرمائیں مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے. پہلے نبیوں کی ذاتوں کو باس ذریعہ باس بنایا جاتا تھا. لوگ جناب ایک کہتا نبی کی یہ شان ہے، دوسرا کہتا یہ شان ہے، وہ کہتا تھا نہیں ہو سکتی، یہ کہتا تھا ہو سکتی ہے. اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے مختلف ادوار میں، مختلف بہانوں سے. لیکن یاد رکھیے ہماری کامیابی ان ٹکڑوں میں بٹنے سے نہیں ہے، ہماری کامیابی امت واحدہ بننے سے. سبحان اللہ کہیے. کہیں اس کو لسانی تعصبات سکھائے جا رہے ہیں، کہیں اس کو جناب علاقائی تعصبات سکھائے جا رہے ہیں، پھر کہیں مذہبی منافرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، پھر مذہب میں بھی فرقے، پھر فرقوں میں فرقے، پھر فرقے در فرقے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان لوگوں کے ساتھ رہنا جن کے دامن میں ادب کی خیرات نظر آتی ہے. ایک بار سارے بولو ہاں سبحان اللہ. ادب والوں کے ساتھ لگے رہنا. بے ادبی کا جہاں پر شائبہ ہو اس جماعت سے بھی دور رہو، اس شخص سے بھی دور رہو، اس سماج سے بھی دور رہو. کیوں کہ دین سارے کا سارا ادب ہے.
سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ. دین سارے کا سارا کیا ہے؟ بولو اونچا بولیے. ادب ہے. پہلے لوگ باتیں کرتے تھے. اللہ اکبر. نصیر ملت نے اس وقت بھی کیا خوب کہا. سبحان اللہ. نصیر ملت اس وقت کہتے تھے جب لوگ نا سرکار کی بارگاہ میں پیسے کرتے گئے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے, حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں, اتنی شان ہے یا اتنی شان ہے. تو نصیر ملت نے کہا تھا کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. اور کر رہے ہوتے ہیں. خدا کی قسم اگر ان کے ذاتی معاملے کوئی دیکھ لے نا, جو رب کو پتہ ہے, ان میں سے ایک ظاہر ہو جائے, کوئی تمہیں سلام کرنے کے لیے تیار نہ ہو. نماز کا ہمیں پتہ نہیں, اخلاقیات ہمارے اندر نہیں, ہماری زبان سے نہ کوئی چھوٹا محفوظ نہ بڑا محفوظ. جب بات کرنے پہ آئے تو اتنے کبھی نبیوں کے بارے میں باتیں, کبھی ولیوں کے بارے میں باتیں. نہ ایمان بچائیے. تو حافظ صاحب نے مجھے کہا چلو میں شعر وہ پڑھ دیتا ہوں. پھر سبحان اللہ. ان ذاتوں کو ہدف تنقید یا ذریعہ بحث نہیں بنایا جاتا, بلکہ ان ذاتوں کا تو اکرام کیا جاتا ہے. گزشتہ چند عرصے سے اور بالخصوص پھر ان دنوں میں بالکل صاف لفظوں میں کہتا ہوں, اپنے اپنے ذاتی جناب معاملات ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہوئے ان ذوات کو بحثوں میں لایا جاتا ہے. حضرت سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیدہ وہ ہیں قیامت والے دن, بارہا حدیث آپ نے سنی ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, قیامت والے دن اعلان ہوگا, اے معاشر والوں جتنے بھی ہو اپنی آنکھیں نظریں جھکا لو, گردنیں نیچی کر لو, آنکھیں بند کر لو, محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کا اتنا حیا ہو, اگر اس ہستی کو زیر باس بنایا جائے کہ جناب یہ معاملہ ہوا تو وہ معاملہ ہوا, نہ نہ نہ. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر میں, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سمجھو, اللہ. اس ذات کو باس بنایا جا رہا ہے, سیدہ زہرا کی ہستی کو, قطع نظر اس کے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. جنہوں نے سیدہ زہرا کے بارے میں یہ قول کیا سب سے پہلے, انہیں سوچنا چاہیے حضرت صاحب آپ کی وجہ سے یہ اتنا معاملہ بنا پڑا ہے, آپ نے لفظ بھی چینج کیے کہ ہم وہ نہیں بولیں گے یہ بولیں گے. او خدا کے بندے اتنا بھی کہہ دینا کہ چلو جی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں, آج کے بعد میں بھی نہیں بولوں گا تم بھی نہ بولو. جو نکل گئے اللہ معاف کرے, اس سے بندے کی شان میں کمی نہیں. انشاءاللہ سیدہ زہرا کی طہارت کا صدقہ اللہ تمہاری عزتوں میں بھی اضافہ فرمائے گا.